کہانی کا آغاز ایک بہت ہی قدیم اور حیرت انگیز دنیا سے ہوتا ہے جہاں انسان اور ڈائناسورز ایک ساتھ موجود ہیں۔ یہ دنیا جنگلات، وادیوں، پہاڑوں اور عجیب و غریب مخلوقات سے بھری ہوئی ہے۔ اس دنیا میں چھوٹے بڑے ہر قسم کے ڈائناسورز اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہاں امن کا دور زیادہ دیر قائم نہیں رہتا، کیونکہ ایک خوفناک طاقتور ڈائناسور سنارل، ایک خطرناک ٹی ریکس، پوری دنیا پر حکومت کرنے کے خواب دیکھ رہا ہے۔ اسی دنیا میں ایک ننھا انسان بچہ اوکی اپنے خاندان کے ساتھ ایک قافلے میں رہتا ہے۔ وہ ایک خوش مزاج اور جستجو سے بھرپور لڑکا ہے۔ وہ دنیا کو جاننا اور نئی مخلوق سے ملنا چاہتا ہے۔ ایک دن جب قافلہ ایک جنگل سے گزر رہا ہوتا ہے، اچانک ایک خطرناک ٹی ریکس ان پر حملہ کر دیتا ہے۔ ہر طرف چیخ و پکار ہوتی ہے۔ اوکی اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتا ہے اور اکیلا جنگل میں بھاگ نکلتا ہے۔ اوکی جنگل میں گرتا پڑتا ایک وادی میں آ نکلتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک ننھے سے ڈائناسور کونا سے ہوتی ہے، جو ایک ٹرائی سیریٹاپس ہے۔ کونا ایک شرارتی اور دوستانہ مزاج کا بچہ ہے۔ دونوں کی ملاقات پہلے تو اجنبیت سے بھرپور ہوتی ہے، لیکن جلد ہی وہ دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں۔ کونا اوکی کو اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں اس کی ماں کرما انہیں دیکھ کر حیران ہوتی ہے۔ کرما ایک ذہین اور مہربان مادہ ڈائناسور ہے جو خطرناک دور کی حقیقتوں سے بخوبی واقف ہے۔ وہ اوکی کو ایک انسانی بچہ ہونے کے باوجود اپناتی ہے اور اسے اپنے بیٹے کی طرح پالنے کا فیصلہ کرتی ہے۔ اوکی اب ڈائناسورز کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ کونا اسے اپنا بھائی سمجھتا ہے۔ کرما اوکی کی حفاظت کرتی ہے اور فینگ کو اوکی کی تربیت کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ فینگ ایک مزاحیہ، چالاک مگر وفادار ڈائناسور ہے جو اوکی کو جنگل کے اصول اور بقا کی ٹیکنیکس سکھاتا ہے۔ اوکی آہستہ آہستہ اس دنیا کا حصہ بنتا جا رہا ہے، لیکن اس کے دل میں اپنے اصل خاندان کی یاد ابھی باقی ہے۔ دوسری جانب ظالم ٹی ریکس سنارل، جو اپنے طاقتور جبڑوں اور قہردار آواز سے ہر ایک کو خوفزدہ کرتا ہے، اوکی کے بارے میں جان جاتا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان بچہ ڈائناسور کے ساتھ رہ رہا ہے۔ سنارل یہ بات برداشت نہیں کرتا۔ اس کے نزدیک انسانوں کی موجودگی اس کی حکومت کے لیے خطرہ ہے۔ سنارل دوسرے قبیلوں کے سرداروں سے کہتا ہے کہ اوکی کو اس کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ وہ پوری ڈائناسور دنیا کو تباہ کر دے گا۔ مگر کرما، فینگ اور دوسرے دوست ڈائناسورز اس کے حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اوکی بے قصور ہے۔ کرما کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ سنارل کو روکا نہ گیا تو سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وہ اوکی اور کونا کو ایک مشن پر بھیجتی ہے، قدیم ڈائناسور اسپائکر کی تلاش میں۔ اسپائکر ایک بوڑھا اور دانا ڈائناسور ہے جو وادیوں سے دور ایک سنسان پہاڑی علاقے میں رہتا ہے۔ وہ قدیم کہانیوں کا امین ہے۔ اوکی اور کونا طویل سفر کے بعد اسپائکر تک پہنچتے ہیں۔ اسپائکر انہیں بتاتا ہے کہ سنارل کو شکست دینے کا واحد راستہ ہے ایک جادوئی پتھر ہے جو اسکول ماؤنٹین کی چوٹی پر چھپا ہوا ہے۔ یہ پتھر وہی طاقت رکھتا ہے جس سے کسی بھی ڈائناسور کی جارحیت کو کمزور کیا جا سکتا ہے، لیکن وہاں پہنچنا ایک انتہائی خطرناک کام ہے۔ اوکی اور کونا اس مہم کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ راستے میں انہیں کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک چالاک ڈائناسور ٹائرون جو مسلسل ان کا پیچھا کرتا رہتا ہے، لیکن ان دونوں دوستوں کی ہمت، دوستی اور مقصد کا یقین ہر مشکل کو آسان بنا دیتا ہے۔ ہر مقام پر ان کی دوستی اور قربانیوں کا ایک نیا امتحان ہوتا ہے۔ آخرکار وہ دونوں اسکول ماؤنٹین کی چوٹی پر پہنچتے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوتا ہے جس سے روشنی نکل رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی وہ پتھر کے قریب پہنچتے ہیں، سنارل وہاں پہنچ جاتا ہے۔ ایک شدید جنگ ہوتی ہے۔ اوکی اور کونا سنارل کا مقابلہ کرتے ہیں۔ کونا زخمی ہو جاتا ہے اور اوکی ہمت کرتے ہوئے جادوئی پتھر کو اٹھا لیتا ہے۔ پتھر سے نکلنے والی روشنی سنارل کی آنکھوں میں چمکتی ہے اور اسے گھٹنوں پر گرا دیتی ہے۔ سنارل شکست کھا جاتا ہے اور باقی ڈائناسورز میں امن بحال ہو جاتا ہے۔ اوکی ایک ہیرو بن کر واپس لوٹتا ہے۔ کرما، فینگ اور کونا سب خوش ہوتے ہیں۔ اوکی کو اس کے اصل خاندان کی بھی جھلکیاں یاد آتی ہیں، مگر وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کا نیا خاندان یہی ہے۔ وہ ڈائناسورز کے ساتھ اپنی نئی دنیا میں خوشی سے رہنے لگتا ہے۔ خاندان وہی جو آپ کو اپنائے۔ کرما اور اس کا خاندان اوکی کو انسان ہونے کے باوجود اپنا لیتا ہے۔